قبول کرنے کے لیے تو تیار ہے، صرف اللہ کی طرف سے ایک شرط ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہ ہو، یہ سچ بول رہا ہو۔ اور چونکہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں یا میں سچا ہوں، انسان کو یہ معلوم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ حیثیت نہیں رکھتے، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اس کی بھی کوئی خاص اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل انسان کا جو دل ہے نا، انسان کے دل کی جو کیفیت ہے، اصل اہمیت اس کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جھوٹوں کو معاف کر دے؟ کیا اللہ منافقت کرنے والوں کو معاف کر دے؟ یا پھر اللہ سچے لوگوں کو معاف کرے؟ تو توبہ جو ہے یہ ایک آغاز ہے، اور یہ سچ کا آغاز ہے، یہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھانا ہے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے، لہذا یہ سچ کا سفر ہے، اور اس سچ کے سفر کا آغاز توبہ سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ توبہ اصل میں ایک سچ ہے، اس کا اختتام اللہ کی جنت پر ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ فرمایا سچ کو لازم پکڑو، سچ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ انسان سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب دل میں سچائی ہو کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میں زبان سے لفظ بول رہا ہوں کہ اللہ مجھے تو ایک دفعہ معاف کر دے، میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ لہذا اب یہ اس کی توبہ کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار اس کے اپنے اوپر ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے میری توبہ قبول ہو جائے، سچ بولے۔ لہذا توبہ کا دار و مدار سچ پر ہے۔ بعض لوگ زبان کے سچے اور دل کے جھوٹے ہوتے، زبان کے سچے، زبان سچ بول رہی ہے لیکن دل کیا ہے؟ لہذا دل اور زبان دونوں ایک ہو، زبان پر سچ ہے تو دل میں بھی سچ ہونا چاہیے۔ اگر زبان پر سچ ہے، لفظ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ زاری ہے، اور لیکن دل میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، تو یہ بندہ جھوٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان سے جھوٹ بولے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے انسان اللہ سے جھوٹ بولے، یہ اکبر الکبائر ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص زبان کا سچا اور دل کا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آپ سنیں، قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ المنافقون، سورہ المنافقون، اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یہ بات نہ میں اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ توبہ کو نہ یہ سمجھتے ہیں میں نے زبان سے لفظ بول دیا توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو اتنا سخت ہے نہیں، اللہ تو فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، تفصیل سے اس بات کو سمجھ لو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، فرمایا منافق آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے کہا انہوں نے، کلمہ پڑھا انہوں نے، مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے، اور جو بندہ کلمہ پڑھے مسجد نبوی میں بیٹھا ہو، پھر کلمہ پڑھ کر اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس کا تو درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ سچا ہو، جب وہ سچا ہو۔ بھلے وہ بندہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہو، بھلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہو، لیکن اگر وہ دل کا جھوٹا ہے تو اس کی زبان کے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سچ بول رہے جھوٹ؟ فرمایا جھوٹ بول رہے. تو بتاؤ جھوٹ کہاں بول رہا ہے؟ اللہ کے سامنے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، حضور پاک کے سامنے. اور کس معاملہ میں؟ کلمہ پڑھنے کے بارے میں. تو اللہ پاک نے گواہی نازل کر دی نا، یہ زبان کے لفظوں کے لحاظ سے بظاہر سچے ہیں لیکن دل سے جھوٹے. تو اس کا مطلب توبہ کے معاملے میں بھی معاملہ یہی ہے. زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ استغفار معافی، لیکن دل میں کیا ہوتے ہیں؟ اور منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4. ان میں سے کیا؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو توبہ کرنا بھی تو ایک بات کہنا ہے نا. توبہ بھی ہم اللہ کے سامنے ایک بات کرتے ہیں، ایک عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. کیا اس میں ہم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ اس میں ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ یہ ہر شخص کو اپنا جائزہ خود لینا ہے. چونکہ توبہ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، انفرادی عمل ہے، ہر شخص کا ذاتی عمل ہے، اور ہر شخص کا اللہ کے ساتھ الگ کنیکشن اور تعلق ہے. تو منافق کی 4 علامات ہوتی ہیں. اگر توبہ کرنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہو تو پھر وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر، میں اب گناہ نہیں کروں گا. ہر توبہ کرنے والا واقعی گناہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا؟ چلو اسی کو ہم دیکھتے ہیں. آؤ 1 سال پیچھے چلے. پچھلا سال ہے، یہی مسجد ہے، اس مسجد میں یہ اعتکاف کے خیمے لگے ہوئے ہیں. اسی مسجد میں پچھلے سال قیام اللیل ہوا. قیام اللیل میں پھر دعائیں کی گئیں، توبہ کی گئی، معافیاں مانگی گئیں، لوگ روئے، آنسو بہائے گئے، سب کچھ ہوا. اور یہ پھر صرف یہاں نہیں ہوا بلکہ یہ تو پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہو رہا ہے. اور ساری دنیا میں رمضان آتا ہے نا، 1.5 ارب لوگ ہیں. تو 1.5 ارب لوگ رمضان میں، چلو 1.5 ارب 150 کروڑ نا، چلو 30 کروڑ نکال لو، ان میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، 30 کروڑ نکالو، چلو 1.25 ارب ہی صحیح. 1.25 ارب لوگوں نے کہیں نہ کہیں ضرور توبہ کی ہوگی. کسی نے اپنی مسجد میں کی ہوگی، کسی نے کسی اور مسجد میں کی ہوگی، بعض لوگوں نے پاکستان میں کی ہوگی، بعض لوگ کہاں گئے ہوں گے؟ عمرہ کرنے، بعض لوگ پھر حج کرنے. حج کرنے لوگ جاتے ہیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ حج کے موقع پر ہوتا ہے. ساری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ توبہ کرتے ہیں. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں ساری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں توبہ مسلمان کرتے ہیں. حج کے موقع پر کرتے ہیں، عمرہ کے موقع پر کرتے ہیں، مسجد حرام مسجد نبوی میں کرتے ہیں. اچھا، اب عام جگہوں پر بھی توبہ ہوئی، خانہ کعبہ میں بھی توبہ ہوئی، مسجد نبوی میں بھی توبہ ہوئی. اچھا، اتنے مسلمانوں نے توبہ کی، تو اب بتاؤ پھر عالم اسلام میں مسلمان دنیا میں تو گناہ ختم ہو گئے ہوں گے نا، کیونکہ اتنی توبہ جو کی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر توبہ کی ہے، سارا رمضان توبہ کی ہے. بتاؤ ہمارے معاشرے سے تو پھر گناہ ختم ہو جانا چاہیے نا. سارے لوگ نیک ہو گئے ہوں گے. اب تو دروازے کھلے چھوڑ دو، دکان کا شٹر ڈاؤن مت کرو، کوئی شخص تمہارے مال کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی چوری نہیں کرے گا، کسی کی جان مال کو کوئی خطرہ نہیں، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں توبہ کی، سارے نیک ہو گئے ہو. ایسا ہے؟ اور ایسا ہے نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ خطرہ ایک مسلمان سے ہے. ایک مسلمان کو، عام مسلمان کو خطرہ امریکہ سے نہیں ہے، برطانیہ سے نہیں ہے، ہندوستان سے نہیں ہے. ایک مسلمان کو زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ اپنے ساتھ بیٹھے مسلمان سے، ساتھ نماز پڑھنے والے مسلمان سے، ساتھ بیٹھنے والے معتکف سے، حج عمرہ کرنے والے سے خطرہ ہے کہ نہیں؟ اور ہماری 97%، 96% آبادی مسلمان ہے نا. مسلمان کے گھر کے پاس کس کا گھر ہے؟ مسلمان کا. مسلمان دکاندار کے پاس کس کی دکان ہے؟ مسلمان کی. پھر ایک مسلمان سے خطرہ کیوں ہے؟ چونکہ وہ مسلمان ہے نا، اس لیے خطرہ ہے. اب اگر مسلمان کی تعریف سنو، کیا ہے حدیث میں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان. بتاؤ پھر خطرہ کیوں؟ اس کا مطلب اتنی بڑی تعداد میں توبہ.
حرمین میں توبہ، پاکستان میں توبہ، 58 اسلامی ملکوں میں توبہ، گھروں میں توبہ، باہر توبہ، اعتکاف میں توبہ، اور اتنی توبہ کی، پھر بھی سب سے زیادہ خرابیاں اور بگاڑ کہاں ہے؟ مسلمان ملکوں میں۔ بتائیے قانون کی پاسداری زیادہ کہاں ہے، پاکستان میں کہ برطانیہ میں؟ زیادہ ایماندار والی خالص چیز آپ کو برطانیہ میں ملتی ہے کہ یہاں؟ اگر ہم جائزہ لیں، اپنے اداروں کا جائزہ لے لیں، بتاؤ ہماری عدلیہ کا دنیا میں نمبر کیا ہے؟ سروے کرتی ہے نا دنیا، ہماری عدلیہ کا کون سا نمبر ہے؟ سیاستدانوں کا کون سا نمبر ہے؟ مسلمان تاجر کیسے ہیں؟ مسلمان سیاستدان کیسے ہیں؟ مسلمان کسان کیسا ہے؟ مسلمان عام آدمی کیسا ہے؟ حتیٰ کہ ایک چھوٹے دکاندار سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر، اور بڑی انڈسٹری کے مالک تک، بتاؤ سب کی ذہنیت اور سوچ کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو داؤ لگانے کے چکر میں۔ ریڑھی والے سے فروٹ لو، وہ ضرور آپ کے شاپر میں ایک آدھ گندا وہ ڈالے گا، ضرور خراب سیب ڈالے گا، اچھا سیب نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہے نا، پیسے پورے لیے نا، تو صاف چیز ڈال کے دے۔ عیب والی چیز اگر شاپر میں چلی بھی جائے، اس کو نکال کے واپس رکھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھ لے، تیری نظر ادھر ادھر ہو جائے اور وہ غلط چیز تیرے شاپر میں ڈال لے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ایک عام انسان سے لے کر خاص انسان تک، چھوٹے عہدوں سے لے کر بڑے عہدوں تک لے کر سب آدمی کی ذہنیت خراب ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں اور رمضان میں توبہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں، لائٹیں بند کر کر کے دعائیں مانگتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں، اور اتنی توبہ، اتنا استغفار، اتنی تسبیحات، اور اتنی زیادہ کرپشن بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور ملاوٹ بھی ہے، ایک دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا بھی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں؟ تو پھر اس سے پتہ چلا انہوں نے واقعی گناہ چھوڑ دیے اور تاحال چھوڑ رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوے تو ہو سکتے ہیں، لیکن زمینی حقائق ان دعووں کا ساتھ، معاشرہ کچھ اور ہے، دعوے کچھ اور ہے۔ معاشرے میں اس کا اثر نظر آئے نا، تو معاشرے میں اس کا اثر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے جو توبہ کی ہے نا، وہ توبہ بغیر جانے، بغیر سیکھے توبہ کی، معیاری توبہ نہیں کی۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کے تقاضے کیا ہے؟ توبہ زبان سے ہوتی ہے کہ آنکھوں سے ہوتی ہے کہ دل سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی توبہ؟ توبہ صرف کہہ دینے سے ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے انسان کا عمل کھڑا ہوتا ہے، کردار کھڑا ہوتا ہے۔ توبہ جب تو کر لے گا، اس کے بعد تجھے گناہ کا موقع ملے گا، لوگ تجھے اپنی طرف لبھائیں گے، مال و دولت تجھے اپنی طرف بلائے گا، تجھے دھوکہ کرنے کا، فراڈ لگانے کا موقع ملے گا، لیکن تو اس وقت اگر اپنی توبہ پر قائم رہا، تو نے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھا، تو نے صرف اپنی توبہ کی طرف دیکھا، اللہ اور اپنے درمیان کے تعلق کو دیکھا، تو نے اللہ اور اپنے درمیان تعلق کو نبھانے کے لیے ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے کہا، نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گناہ میرے سامنے ہے، موقع ہے، کر سکتا ہوں، کوئی دیکھنے والا، روکنے والا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی گناہ نہیں کروں۔ یہ توبہ ہے۔ ایک واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پتا توبہ کرنے میں کتنا وقت لگا؟ 50 راتیں لگی توبہ کرنے میں۔ توبہ کا ٹرائل چلا، کتنے دن؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتے، 2 ہفتے نہیں، 50 راتیں۔ اور 50 راتوں کے بعد اللہ نے خوب کھڑکایا، خوب بجایا، خوب رگڑا لگا، پابندیاں لگا دی، بندہ رونے لگا، آنسو بہانے لگا، زمین تنگ ہو گئی اس پر۔ تب کہیں اللہ نے جا کر 50ویں رات توبہ قبول کی، اور پھر ایسی توبہ قبول کی اللہ نے، آج تک 1444 ہجری اس وقت چل رہی ہے، یعنی 1450 سال سے لوگ قرآن پاک میں اس توبہ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے شہادت دی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، یہ بندہ سچا ہے، یہ منافق نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، اس نے اس ادا سے توبہ کی ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر دیا۔ اور اس توبہ کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ توبہ، قرآن کی سورت ہے ایک سورہ التوبہ، اور یہ واحد قرآن کی سورت ہے جس میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں 3 صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ اور وہ 3 صحابہ کون سے؟
حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ لہذا 3 صحابہ کرام ہے، ٹرائل چلا ہے، 50 دن چلا ہے، 50 دن بعد خوشخبری اور بشارت نازل ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا ہے، بتایا گیا ہے، وہ لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ بتائیے توبہ کرنے میں 1 منٹ لگا، 2 منٹ لگا، 1 دعا، 2 دعا، 1 رات، 2 رات، 50 راتیں۔ تو توبہ کا عمل چھوٹا سا ہے کہ کافی طویل ہے؟ 50 راتوں پر مشتمل ٹرائل ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے یہ بندہ قائم رہتا ہے کہ پھر اللہ نے اس دوران میں مختلف امتحانات اور لیے کہ توبہ میں کچا ہے تو پکا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ عمل کی شہادت بھی اس کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال پچھلے سال جاؤ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب اگر انسان توبہ کرنے کے بعد معاشرہ اس کا کیا ہو جائے، گناہ چھوڑ دے تو گناہ فری، جرائم فری پاکستان ہو جاتا، لوگ بے فکر سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ ہوتا، کیونکہ ایک عام مسلمان کو امریکہ اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں، اس کو اپنے مسلمان بھائی سے خطرہ ہے۔ بلکہ پیچھے تو یہ کرنے جو نماز پڑھنے والے، اعتکاف کرنے والے، ساتھ حج عمرہ کرنے والے، وہ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں شاید سب سے زیادہ توبہ اور جرائم وہ مسلمان ہی کرتے ہیں، توبہ بھی زیادہ یہی کرتے ہیں، جرائم بھی یہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع حج کا ہوتا ہے، ہر حاجی توبہ کرتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ دنیا میں 150 کروڑ یعنی 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے 30 کروڑ بچے بے نمازی وغیرہ نکال دو، پھر بھی 1.25 ارب مسلمان روزے نہ بھی رکھیں، عید نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی توبہ کی بات ہوتی ہے اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے توبہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر سال اتنی بڑی تعداد میں توبہ کرتا ہے، اگر یہ اپنی توبہ پر قائم رہے تو ہمارے معاشرے گناہوں سے 100% پاک ہو جائے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس سے پتہ چلا پھر توبہ میں پیچھے کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ نہیں کرتے۔ سچی توبہ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ توبہ کی شروط کیا ہیں؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ کیا واقعی یہ شعوری فیصلہ ہے یا محض جذباتی فیصلہ ہے؟ جذباتی کیا ہوتا ہے؟ تقریر سنی، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جب خطبہ آتے ہیں تو وہ تو عوام کو ساتھ ساتھ ملاتے ہیں، بولو بھائی بولو، تو وہ ساتھ بلواتے ہیں۔ توبہ کرنی ہے نہیں کرنی؟ لوگ کہتے ہیں جی کرنی ہے۔ کرو پھر توبہ، لوگ کہتے ہیں جی توبہ۔ تو یہ خود کی ہے کہ کہلوانے سے کی ہے؟ جذبہ پیدا کی ہے، شعوری توبہ نہیں کی۔ شعوری توبہ ہو تو اس میں 3 چیزیں بنیاد میں ہوں گی بھائی۔ آپ سے توبہ کروائے گا خوف، ڈر، تجھے ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ نمبر 2، تیرے اندر پیدا ہوگا جنت کی طلب پیدا ہوگی۔ جنت کب ملے گی؟ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری، اور پاک ہونے کے لیے توبہ کرنا ضروری۔ لہذا اب یہ ڈر، یہ خوف، یہ طمع، یہ تمہارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرے توبہ، تو اس کا مطلب یہ داعیہ خوف اور ندامت اور جنت کے حصول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیں ایک سچی توبہ کا واقعہ سنیں۔ ہاں جی، وہ کرنے لگے۔ جو بھائی میں نے پہلے کہا معتکفین تو انشاءاللہ بیٹھے ہی رہیں گے، باقی بھائیوں کے پاس وقت ہے تو وہ ضرور بیٹھیں، انشاءاللہ یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عبداللہ بن کعب یعنی حضرت کعب بن مالک کے بیٹے، والد صاحب ان کے اندھے ہو گئے تھے، لیکن یہ ان کو ہاتھ پکڑ کے جگہ جگہ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اپنی توبہ کا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہا۔ اب غزوہ تبوک جب ہو رہا تھا نا، تو یہ ایک تو کس سے غزوہ تھا؟ یہ تبوک ہے عرب کے انتہائی شمال میں جاؤ علاقہ، اور یہ ساتھ لگتا ہے روم کے ساتھ، روم بہت بڑی طاقت تھی، لہذا مقابلہ ان سے تھا۔ مقابلہ ان سے کیوں تھا؟ اس لیے مقابلہ تھا کہ رومیوں نے نا جب دیکھا کہ مسلمان پھیل رہے ہیں، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، مدینہ میں مسلمانوں ریاست بنا لی، ایک پورا نظام کھڑا ہو رہا ہے، تو روم کے لوگوں نے یہ خطرہ محسوس کیا اگر یہ تہذیب دنیا میں قائم دائم رہی
تو یہ ہمارے نظام اور ہماری تہذیب کو ختم کر دے گی، لہذا ان کو خطرہ پیدا ہو۔ انہوں نے تیاریاں شروع کی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ وہاں سے روم سے کچھ تاجر آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ روم میں مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تیاری کرنے کا حکم دے دیا، تیاری کرو بھائی۔ اچھا، اب ایک یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں گے، وہ حملہ کریں گے ہم دفاع کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہم جائیں گے، وہ یہاں نہ آئے، ہم جائیں گے اور ہم جا کر حملہ کریں گے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا اسلام میں جہاد کا تصور صرف دفاعی نہیں ہے بلکہ اقدامی بھی ہے، حملہ کرنا بھی ہے۔ جیسا غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج تک تو تم نے ہم پر چڑھائی کی ہے، الآن نحن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پر حملہ کریں گے۔ تو غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، پھر اس کے بعد 3 ہجری 3 سال بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر کہاں گئے؟ گئے نا مکہ میں بھی، کی نہ چڑھائی آپ نے؟ تو اس کا مطلب اللہ کے رسول نے اقدامی جہاد بھی کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم روم پر جا کر حملہ کریں گے، اب یہ موسم کون سا ہے؟ گرمی کا موسم ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور گرمی کے موسم میں لوگوں کو سایہ بڑا پسند ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی اور کھجوریں پکی ہوئی ہوں، یعنی کہ سال کا سب سے پسندیدہ موسم تھا۔ اور اب سفر کون سا تھا؟ وہ تبوک کا، صحراؤں، بیابانوں، جنگلوں کا، اور مسلمانوں کے پاس پھر سواریاں بھی نہیں۔ ایک اونٹ پر 10 بندے آئے، اونٹ ایک ہے، بندے 10 ہے، اور باری باری سوار ہوں گے۔ اگر ایک میل بھی سوار ہوگا ایک بندہ تو دوسرے بندے کی باری کب آئے گی؟ 10 میل بعد پیدل چلنا پڑے گا۔ مطلب سفر بھی بہت لمبا ہے اور دشمن بھی بہت طاقتور ہے، یہ امتحان ہے۔ لیکن مسلمان طاقت کی بنیاد پر لڑتا ہے، اسلحہ کی بنیاد پر لڑتا ہے، تعداد کی بنیاد پر لڑتا ہے کہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر لڑتا ہے؟ تو اللہ کی مدد کی بنیاد پر جب لڑتا ہے تو اکیلا بندہ ہو، ساتھ اللہ ہو، وہ اکیلا اللہ کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر غالب۔ سارے نبیوں کی تاریخ ہی بتاتی۔ بتاؤ، ابابیل چھوٹا سا پرندہ، مد مقابل کون؟ ابرہا اور اس کا ہاتھیوں کا لشکر۔ ابابیل کے ساتھ کون ہے؟ اور ابرہا کے ساتھ ہاتھی۔ ابابیل کا مقابلہ ہاتھیوں سے ہوا، لیکن ابابیل کے ساتھ اللہ تھا تو اس ابابیل نے ہاتھیوں کو ہرا دیا۔ ابراہیم السلام اکیلے ہیں، مد مقابل نمرود ہے، پوری سلطنت کنبہ قبیلہ ہے، ابراہیم السلام اکیلے، اور ساتھ کون؟ نمرود کو اور اس کی جلائی ہوئی آگ کو شکست دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر سے نکل آئے، ساتھ وہ غلام قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور مد مقابل فرعون طاقت، قوت، لشکر سب کچھ ہے، اور آگے دریا ہے۔ بتاؤ کون بچ کر نکلا اور کون غرق ہوا؟ یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں ہمیشہ مسلمان کس پر بھروسہ کرے گا؟ اللہ پر کرے گا، اور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ مدد نہ کرے، اس وقت دنیا میں ہم 1.5 ارب ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے کبھی مسلمان نہیں تھے۔ اور جتنی دولت آج مسلمانوں کے پاس ہے، تیل ہے، زرخیز زمین ہے، گرم پانی ہے، معدنیات ہے، سونا ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، ایٹم بم ہے، طیارے ہیں، آب دوزے ہیں، اتنے وسائل کبھی تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھے۔ لیکن اس وقت آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، سب سے زیادہ خون ہمارا بہ رہا ہے۔ وجہ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ وہ کبھی 313 اللہ کی مدد ساتھ 1000 پر غالب آ گئے۔ کیسے؟ فرشتے آئے، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تیر تم نے نہیں پھینکے، تیر اللہ نے پھینکا، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ تو جب اللہ ساتھ ہو پھر تعداد کام نہیں آتی، اللہ کی مدد سے مسلمان دنیا میں غالب ہمیشہ آئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہم جائیں گے۔ کسی ایک صحابی نے آج کی طرح سوال نہیں اٹھایا رومیوں سے مقابلہ کیسے ہوگا، ان کی تعداد بہت ہے، ہمارے پاس تو سواریاں نہیں ہیں۔ جیسے آج کہا جاتا ہے اسلام کیسے غالب آ جائے،
لوگ کہتے ہیں مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ناممکن ہے، وسائل نہیں ہے، اور میرے بھائیو تم اپنا عزم جوان کر کے، اپنی ہمت کو سنبھال کر، اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے قدم تو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو گھر میں بیٹھا رہے اور صرف دعائیں مانگتا رہے، دعاؤں سے کوئی چیز غالب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر دعاؤں سے اسلام غالب ہو سکتا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، غزوہ احزاب کے موقع پر شہید ہوئے، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے، اسلام غالب ہو رہا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے جب مسلمان مدینہ چھوڑ کر میدان بدر میں صف آرا ہو گئے۔ مدینہ میں مدد نہیں آئی، مدد کہاں آئی؟ میدان بدر میں آئی۔ اس کا مطلب نکلنا پڑے گا۔ تو اپنا حوصلہ جوان کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں آ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تو مصلی پہ بیٹھا دعائیں کرتا رہے، حرم شریف میں دعائیں ہوتی رہے، حج اور عمرہ ہوتا رہے، اعتکاف میں دعائیں ہوتی رہے، تو دعائیں کرتا رہا، ادھر عزتیں لٹتی رہی ہیں، عزتوں کو کوئی نہیں بچائے گا۔ کہا گیا نا تلواریں بیچ کر خرید لیے مصلی ہم نے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مصلی ہم نے، ادھر عزتیں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ کچھ نہیں ہوگا، دعائیں کر رہا سارا عالم اسلام۔ خانہ کعبہ میں اس وقت دعائیں ہو رہی ہیں، تاک راتوں میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ بتاؤ پڑوس میں ساتھ اسرائیل فلسطین پر قدم قدم قطرہ قطرہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، بتاؤ تمہاری دعاؤں سے فلسطین کے مسلمانوں پر کوئی آسانی ہو رہی ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ لگتا ہے اسرائیل پیچھے ہٹ گیا، اسرائیل شکست کھا گیا؟ نہیں، وہ تو دن بدن قبضہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں تاک راتیں ہوتی ہیں، فلسطینی مسلمان مسجد اقصی کے صحن میں نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسرائیلی گماشتے فوجی گن لے کر آتے ہیں، بوٹوں کے ساتھ رونتے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں پر فائر کھولتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ بتاؤ ہماری دعائیں کہاں گئی؟ سارے مسائل دعاؤں سے حل نہیں ہوں گے، تلوار سے حل ہوں گے، طاقت سے حل ہوں گے، پیش قدری سے حل ہوں گے، باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، اس کو ہم نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، رفع الیدین کے لیے، آمین کے لیے، فاتحہ خلف الامام کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے عین بیچ میں نازل ہوئی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین۔ یہ نماز کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، اس کا شان نزول پڑھو، یہ تو غزوہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تیاری کی ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم لڑیں گے، جنگ کرنے جائیں گے، کہتے میں بھی جاتا۔ مسلمان باتیں کرتے، تیاریاں کرتے، میں بھی جاتا۔ کہتے ہیں دن گزرتے گئے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں حالانکہ میں اتنا خوشحال تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوشحال نہیں تھا۔ عام دنوں میں میرے پاس ایک سواری، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 سواریاں تھیں، نکل سکتا تھا۔ لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ اچھا آج نکلتا ہوں، اچھا کل نکلتا ہوں، اچھا آج کرتا ہوں، اچھا کل کرتا ہوں۔ کہتے بس اسی غلط فہمی میں سستی رہی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ خاص طور پر پناہ مانگی گئی کاہلی سے، سستی سے۔ کہتے بس میں یہی سوچتا رہا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا کہ چلو یہ آج قافلہ روانہ ہوگا۔ کہتے قافلہ روانہ ہو گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، کہتا کوئی بات نہیں، میری سواری بڑی تیز ہے، بڑی تیز رفتار سواری ہے، قافلہ تو آہستہ آہستہ جائے گا، میں تو کل بھی چلوں گا تو ان کو پکڑ لوں گا، جا کر مل جاؤں گا ساتھ۔ ذہن میں پھر یہ خیال آیا۔ بالآخر قافلہ روانہ ہو گیا، لشکر چلا گیا۔ اب میں مدینہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو حالت یہ ہے کہ مجھے تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ کون تھے؟ یا تو اپاہج لوگ تھے، یا پھر منافق لوگ تھے، یا پھر عورتیں اور بوڑھے۔ اب میں اپنے آپ کو جب ان میں دیکھتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہوتی کہ تجھے یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچ گئے، میرا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، میں ایک بندہ نہ بھی جاؤں گا تو کون سا اللہ کے رسول کی نظر میں آؤں گا میں؟
پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک میں قافلہ پہنچ گیا، پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے کہا کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ کعب بن مالک کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول بھولے؟ کہتے ہیں بعض صحابہ کرام نے میرے بارے میں باتیں کی، جی اللہ کے رسول، ایک نے کہا اللہ کے رسول اس نے آنا ہی نہیں تھا، اس کا پسندیدہ موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کی تو موج لگی ہوئی ہے، وہ تو اس موسم کو بہت پسند کر رہا ہے، وہ گھر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے، بندہ تو اچھا ہے، آج تک ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، اب پتہ نہیں سستی کس وجہ سے ہو گئی۔ یہاں سے بھی پتہ چلا اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر کہیں بات ہو رہی ہو اور کوئی کہے بندہ ایسا ہے ایسا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں یہ مسئلہ ہوگا، وگرنہ بندہ اچھا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرو۔ بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، پھر خاموشی چھا گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول 20 دن وہاں رہے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے کہ رومی آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں پر ایسا روب ڈالا، ایسی دہشت ڈالی، مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں وہ دی ہیں جو کسی نبی کو، فرمایا میں 1 مہینہ دشمن سے دور ہوتا ہوں، اللہ اس پر میرا روب ڈال دیتا ہے۔ مگر 1 مہینے میں بندہ روزانہ چلو 50 کلومیٹر سفر کر لے تو مہینے میں کتنا کرے گا؟ مہینے میں کوئی 700 کلومیٹر تو کر لے گا نا۔ کہتا میں یہاں ہوں، دشمن میرا 700 کلومیٹر دور ہے، اللہ تعالیٰ میرا روب اس پر ڈال دے گا۔ رومیوں پر ایسا روب ڈالا، یہ مدینہ سے چلا 17,000 پر مشتمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جرار، اور رومی تو اپنے ملک میں بیٹھے تھے، ان کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ تھی، وہ تو لاکھوں میں تھے، لیکن ہمت نہ ہوئی آ کر مقابلہ کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرب کی سرحد پر جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں نا عیسائیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے، ان سے معاہدات کیے، ان کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ 20 دن اللہ کے رسول اس جنگی مہم میں رہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف واپسی شروع ہو گئی۔ اب کہتے ہیں جب اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، اب ہمارے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ کے رسول جب آئیں گے، جب پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، چونکہ اللہ کے رسول کے سامنے تو جانا پڑے گا۔ اب یہاں سے سچائی کا سفر شروع ہوتا ہے جی۔ کہتے میرے ذہن میں بات آئی، کہتے میں کون سا اکیلا پیچھے ہوں، اور کافی سارے لوگ ہیں، تو باقی لوگ بھی جائیں گے، کوئی نہ کوئی اپنا عذر بہانہ بتائیں گے، میں بتا دوں گا میرا یہ کام تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری۔ اور کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر یہ دعویٰ تھا، کیا دعویٰ؟ کہ مجھے نا باتیں بنانی بہت آتی ہیں، بڑا ماہر بندہ ہوں میں، کہانی بنا کے ایسی فٹ کروں گا کہ اللہ کے رسول یقین کر لیں گے کہ بندہ سچی بول رہا ہے۔ کہتا میں بات کرنے میں ماہر آدمی تھا، یعنی چوٹی کا وکیل آدمی، چونکہ وکیل کے پاس بھی دونوں گروہ ہوتے ہیں، قاتل چلا جائے وہ اس کو بھی سمجھا دیتا ہے، مقتول کے ورثاء چلے جائیں ان کو بھی، دونوں کہانیاں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ کہتے ہیں میں نے بہرحال یہ سوچا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، یہ وہی سچ والی بات ہے، قصور تو ہو گیا نا، غلطی ہو گئی ہے نا، اب توبہ کرنی ہے نا، توبہ کی بنیاد سچ پر کہ جھوٹ پر؟ کہتے میں سوچ رہا تھا کوئی کہانی سنا دوں گا وغیرہ وغیرہ، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بندے تو نے کہانی سنائی، اللہ کے رسول نے سن لی، لیکن آسمان سے اللہ نے وحی نازل کر دی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، پھر کیا بنے گا؟ کہتا اگر میں نے سچ بولا مشکل آئے گی تو نجات ہو جائے گی، لیکن اگر میں نے جھوٹ بولا اور وقتی طور پر بچ گیا اور اللہ نے قرآن نازل کر دیے جھوٹا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ کا لیبل، فیصلہ کرنا ہے سچ پر بنیاد رکھے کہ جھوٹ پر، بس یہی توبہ ہے، یہاں سے توبہ کا سفر ہے، یہ آغاز ہے۔ بتاؤ سچی توبہ کریں جھوٹی کریں، وقتی توبہ کریں صرف رمضان کے لیے توبہ کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، یہی امتحان۔ اور اللہ دلوں کے حال، اور شکر کرو آج وہی نازل نہیں ہوتی، شکر کرو وہی نازل نہیں ہوتی، وہی نازل ہونا بند ہو گئی ہے۔
وگرنہ ہمارے جیسے لوگوں کے پول کھل جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ منافقون فرمایا, منافق آ کے قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں آپ تو اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. الفاظ کا تو اعتبار ہی نہیں, اعتبار تو دل کا ہے. اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اب یہ سوچ رہا تھا کیا کروں, میں نے سوچ لیا, تہیہ کر لیا, سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں. ہمت ہونی چاہیے, قصور کیا ہے تو اعتراف بھی کر, کہا سچ بولوں. لو جی سچ کا ارادہ ہو گیا. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا, جب آپ کسی بھی سفر سے واپس آتے نا تو براہ راست گھر نہیں جاتے تھے, بلکہ مسجد میں ٹھہرتے تھے پہلے. تو آپ مسجد میں آ کے ٹھہر گئے. جب مسجد میں آ کے ٹھہرے, پھر سارے لوگ جو نینا گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس جانے لگے اور اپنا اپنا کوئی عذر پیش کرنے. خاص طور پر منافقین آئے اور انہوں نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں تو جانے کے لیے تیار ہی تھا, بس میرا یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ. اللہ کے رسول کہتے چلو ٹھیک, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں. آپ دعائیں بھی دیتے اور ساتھ کہتے چلو ٹھیک, یعنی ظاہری حالت پر آپ نے حکم لگا دیا ٹھیک ہے بھائی. کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی, میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے, سارے لوگ چلتے چلے گئے, میں پھر آہستہ آہستہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا. فرماتے ہیں کیسا دیکھا؟ تھوڑے سے مسکرائے آپ. کیسا مسکرانا؟ جیسے کوئی ناراض بندہ نہیں مسکراتا, ایسے مسکرائے آپ, یعنی دل میں ناراضگی ہے اور تھوڑے سے مسکرائے. یعنی کہ صحابی اللہ کے رسول کے چہرے کے تاثرات بھی محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے فیس امپریشن کیسے, باڈی لینگویج کیا ہے, بات بنے گی کہ بگڑے گی, معافی ہو جائے گی کہ سختی ہوگی. کہتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول, تو آپ بڑے غصے میں تھوڑے سے مسکرائے اور کہنے لگے کعب تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے, کس چیز نے روکا تجھے؟ بس پہلا سوال ہی آنا تھا کہ میری جان تو نکل گئی نا. اس کا مطلب معاملہ سخت نہیں ہونے والا, باقی لوگ تو چھوٹ گئے لیکن تو اتنی آسانی سے چھوٹنے والا نہیں ہے. آپ نے پوچھا بتا بھائی, تو کہتے ہیں میں جب آپ کے پاس بیٹھا نا تو 80 لوگ تقریباً بھگتائے آپ نے. میں نے صاف صاف کہا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں, کوئی عذر نہیں ہے, صرف سستی تھی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور سن کر کے نا کہا اچھا, آپ خاموشی اختیار کیا. اچھا کچھ لوگ جب میں وہاں سے اٹھا تو کچھ لوگ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیوقوف آدمی دوست ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک. کہا تم نے کیا کیا, اتنے سارے لوگ آئے تھے, وہ بھی تو اپنا اپنا عذر بتا کے چلے گئے, تو بھی کوئی کہانی سنا دیتا, تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے رسول تیرے لیے دعا کر دیتے اللہ تجھے معاف فرمائے. میں نے کہا نہیں, میں نے جھوٹ نہیں بولا, اگر میں جھوٹ بولتا وہی آ جاتی پھر میرا کیا بنتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا, میرا کوئی بہانہ نہیں تھا, بس سستی کی وجہ سے رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بولے, فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتى يقضي اللہ فیک. اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ اس بندے نے سچ بولا ہے, لیکن تو میرے پاس سے اٹھ کر چلا جا, اب تیرا فیصلہ اللہ کرے گا جو کرے گا, میں نہیں کر سکتا تیرا فیصلہ اللہ کرے گا. اس کا مطلب پہلی گواہی آ گئی کہ سچ بولا کہ جھوٹ. اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی کہ بولا سچ, بندہ جھوٹا نہیں. اب کہتے ہیں چنانچہ تمہارے متعلق اللہ فیصلہ فرمائے. میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہو, تم اللہ کے رسول کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا دوسرے پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کیا. تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے. حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے, یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ جاؤں اور جا کر کوئی کہانی سنا دوں. اس سے پتہ چلا بعد دفعہ دوست مروا دیتے ہیں, مشورہ دینے والے مروا دیتے ہیں,
اس لیے نا ہمیشہ خوشامد کے چکر میں مت رہا کرو، آنکھیں بند نہ کیا کرو، چونکہ ہر مشورہ دینے والا آپ کا خیر خواہ، اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، مشورہ غلط ہو سکتا ہے، بھلے ویسے تم نہ ڈوبو، اس کا مشورہ تمہیں ڈوبو دے گا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا جا کہانی سنا دے، کہا نہیں۔ کہتے میں نے ایک بات ان سے پوچھی، یہ بتاؤ جو میرا معاملہ ہے کسی اور کا بھی ہوا کہ نہیں؟ کہا ہوا ہے۔ کہا کون کون؟ کہا دو لوگ اور، ایک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، انہوں نے بالکل وہی بات کہی جو تم نے کہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی وہی کہا ہے جو تم سے کہا ہے۔ کہتے ہیں میرا دل جم گیا۔ کہتا وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، وہ تو بدری صحابہ ہیں، غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، میرے لیے ان میں نمونہ ہے، لہذا جو انہوں نے کیا بس میں بھی اس پر قائم رہوں گا، اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاؤں گا اور جا کر اللہ کے رسول کو کہانی نہیں سناؤں گا، بس اللہ اب جو چاہے فیصلہ کر دے۔ لو جی پہلی سختی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو کہ کوئی بندہ آج کے بعد کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی سے کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی بات چیت نہ کرے، معاشرے میں بائیکاٹ، کوئی بات نہیں کرے گا۔ پہلی سختی۔ یہ توبہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ہم توبہ بہت آسان سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں کہا تھا نا، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توبہ صرف اتنی سی ہے یا اللہ میری توبہ، نہیں، اللہ کے رسول نے پہلا حکم دیا، پہلی سختی ہے یہ کہ کوئی بندہ ان سے تعلق نہ رکھے، بات چیت نہ کرے۔ حالانکہ بات چیت کرنے کا تو اسلام میں حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دنوں سے زیادہ کسی سے بات چیت کرنا چھوڑے، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت، اس کا مطلب تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ امتحان ہے کہ توبہ پر قائم رہتے ہیں یا کھڑکایا جا رہا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہاں جی کرنی ہے، پھر کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے اوپری بن گئی، یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی زمین تھی۔ اس طرح 50 راتیں گزری، میرے 2 ساتھی عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی اور توانا تھا، چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا رہتا، لیکن مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا، مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ اور یہ اطاعت ہے، صحابہ کرام کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بات نہیں کرنی، بھائی وہ کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کا دوست بھی ہوگا، کسی کا کزن بھی ہوگا، کسی کا بیٹا بھی ہوگا، لیکن باپ نے بھی بات نہیں کی، ماں نے بھی بات نہیں کی، کزنز نے بھی بات نہیں کی، دوستوں نے بھی بات نہیں کی، چونکہ وہ سب کس کے حکم کے پابند تھے، نہیں بات کی۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اب اگلی بات سنیے، محبت کا لگاؤ، دیکھیے تعلق۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ جو نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو میں آپ کو سلام بھی عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا سلام کے جواب میں آپ اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت دیتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتا السلام علیکم، اور پھر میں کہاں دیکھتا؟ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کی طرف کہ جواب آتا ہے یا۔ تو کہتے ہیں پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور چوری چوری نظروں سے حضور پاک کو دیکھتا رہتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے تھے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا اللہ کے رسول پھر مجھے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب میں نماز پڑھ لیتا سلام پھیر دیتا پھر اللہ کے رسول میری طرف۔ یعنی اللہ کے رسول کے دل میں محبت اپنی جگہ موجود ہے، رحمت موجود ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کس کرب سے گزر رہا ہے، کس مشکل سے گزر رہا ہے، تنہائی کا شکار ہو گیا، میرے حکم پر لوگ اس سے بات چیت نہیں کرتے، زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، مشکل میں ہے، لیکن کس لیے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، سچی توبہ، اللہ قصور معاف کر دے۔ کہتے ہیں بس انہی دنوں سے میں گزر رہا تھا، آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی میرے ساتھ سختی بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو یار میرا سجن ہے، یار ہے، لنگوٹیا ہے، چلو اور لوگ تو نہیں بولتے وہ تو بولے گا، لہذا میں اس کے باغ میں گیا
میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھولا گیا، میں نے دیوار پھلانگی اور اندر چلا گیا اور جا کر میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے اسے بات کی، کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میرے متعلق جانتا ہے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے صرف یہ سوال کیا، لیکن ابو قتادہ خاموش رہا، یعنی ہاں نہ میں بھی جواب، چونکہ اللہ کے رسول کا کیا حکم تھا، بات چیت نہیں کرنی، خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو بھی خاموش رہا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر سوال دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ تو محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگا، بہت ضبط کیا ہوا تھا نا، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن یہاں پر آ کر میں ٹوٹ گیا، بے بس ہو گیا، آنکھوں کے بندن ٹوٹے اور آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ ذرا، جب یہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، تنہا ہو گیا، باغ میں گیا، دوست کے پاس بیٹھا، بات نہیں کر رہا، دل ٹوٹا ہے، آنسو بہے ہیں، وہ اللہ آسمان پر بیٹھا اپنے اس بندے کی حالت دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ توبہ ہو رہی ہے، یہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو توبہ جب اللہ قبول کرتا ہے نا، ان آزمائشوں سے گزارتا ہے، پابندی لگے گی، گناہ تجھے بہت پسند تھا، گناہ چھوڑے گا، تجھے شراب پسند تھی، شراب چھوڑے گا، شراب نہیں ملے گی، نشہ تجھے ستائے گا، تجھے طلب ہوگی، تو ٹکرے مارے گا، بے چین ہوگا، لیکن ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شراب کی محبت ہے اور ذائقہ ہے۔ بتا تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے گا کہ نہیں؟ دوست بلائیں گے، یار بلائیں گے، فون آئیں گے، دعوت دی جائے گی، لیکن ایک طرف اللہ ہے، تیری توبہ ہے، اور ایک طرف وہ محفل ہے۔ بتا، محفل کو ترجیح دینی چاہیے کہ اللہ کو؟ تو توبہ اس چیز کا نام ہے، استقامت اختیار کر، اللہ کے لیے صبر کر، باندھ لے اپنے آپ کو۔ کہنے لگے میں جیسے داخل ہوا تھا دیوار پھاند کر واپس آ گیا، ٹوٹا ہوا۔ کہتے ہیں میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا، دوسری آزمائش آ رہی، دوسرا امتحان، توبہ میں اللہ امتحان لیتا ہے۔ دوسرا امتحان یہ ہوا، کہتے ہیں اچانک ایک شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینے میں غلہ بیچنے آیا تھا، کہہ رہا تھا کون ہے کعب بن مالک، اس کی طرف میری رہنمائی کرو۔ لوگ اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا خط دیا۔ اور توبہ کرنے والوں، قاصد آئیں گے، شیطان آئیں گے، بلاوے آئیں گے، دعوت دی جائے گی، لیکن تیرا امتحان ہوگا تو توبہ پہ قائم رہتا ہے یا غسان کے بادشاہ کا خط آیا۔ اور اس بادشاہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے پڑھا لکھا تھا اس میں کہ اس میں لکھا تھا اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے۔ ساتھی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلم کیا ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے اور ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک آزمائش۔ جاؤں، چلا جاؤں، عزت مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، خط آ گیا ہے، اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، وہاں جا کر آرام سے رہ سکتا ہوں نا؟ اب بتاؤ اللہ کی بغاوت کر کے عیش و آرام کی زندگی کو پسند کریں یا اللہ کی اطاعت میں رہ کر مشکل والی زندگی کو پسند کریں؟ مسلمان نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ مشکلات بھری زندگی کے آگے آسانیوں والی زندگی اللہ کی جنت ہے، اور یہ جو راحتوں والی، یہ کفر کے طریقے پر چل کر، شیطان کے طریقوں پر چل کر، یہ من چاہی سرسبز میٹھی خوبصورت عیش و آرام والی زندگی ہے، اس کے اختتام پر عذاب ہے، جہنم ہے، سزا ہے۔ فیصلہ کرو کون زندگی چاہیے؟ چند دن کی عیش و آرام چاہیے اور ابدی عذاب، کہ چند دن کا امتحان اور ہمیشہ کی راحت اللہ کی جنت چاہیے؟ کہتے میں نے فیصلہ کیا یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس خط کو اس کے سامنے ایک جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 40 دن ٹرائل ہو گیا۔ بتاؤ، رحم آیا اور شفقت آئی، محبت پیدا ہوئی، معاف کیا؟ اللہ ہی ہے نا،
یہ آزمائش کس کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بس ادھر میں نے دعا کی یا اللہ معافی توبہ، ادھر اللہ معاف کر دے، میں اپنے آپ کو بدلوں ہی نہیں، چھوڑوں ہی نہیں، نہ گناہ چھوڑوں، نہ نافرمانی چھوڑوں، نہ اپنا حلیہ بدلوں، نہ اپنی وضاقتہ بدلوں، نہ اپنے کام کاج بدلوں، نہ اپنے دوست بدلوں، نہ گناہ کے ارادے بدلوں، کوئی چیز نہ بدلوں، اور ایک رات آ کر صرف ہاتھ اٹھا کے کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بس کیونکہ میں نے تو توبہ کر تو لی ہے، اور کیسے توبہ کروں؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجبور ہے تیرے سامنے، نہیں، تو مجبور ہے، تیری ناک رگڑی جائے گی، تیری پیشانی رگڑی جائے گی، پھر اللہ توبہ قبول کرے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ شہنشاہ کل ہے، وہ مالک الملک ہے، اور وہ صاحب تجھے رگڑے ناک سے لکیریں نکلوا کے بھی اللہ تیری توبہ قبول نہ کرے، وہ تب بھی حق بجانب ہے۔ کہا 40 دن گزر گئے، میرے بارے میں وحی کا سلسلہ ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو سنا۔ کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا قاصد۔ تو دل میں تو ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید کوئی نرمی پیدا ہو گئی، اللہ کے رسول مجھے بلانے لگے، قاصد آیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا ایک اور سختی ہے، ایک اور آزمائش۔ قاصد آیا اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اب تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرو۔ چلو بندہ باہر کا تھکا ہارا ٹوٹا جا کر کس کے پاس بات چیت کرتا ہے؟ بیوی سے۔ کہا اب تم اپنی بیوی سے بھی بات چیت، یہ توبہ ہو رہی ہے، توبہ معیاری توبہ، سچی توبہ، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی توبہ، ایسی توبہ جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو خوش کر دے، جس توبہ پر قرآن نازل ہو جائے، جس توبہ کے بارے قیامت تک کے لوگ پڑھتے رہیں گے، اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، ایسی توبہ معیاری توبہ ہے۔ کہا اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا اس میں تو تھوڑا ابہام ہے، وضاحت کرو، کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے 2 دوستوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا اور انہی کے پاس جا کر رہو۔ سچی توبہ ہے کہ نہیں؟ ہر قدم ہر ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے نا؟ معافی کس نے دینی ہے؟ اللہ ڈیمانڈ رکھے گا، کر پوری۔ ہر توبہ کی قیمت ہوتی ہے، اللہ قیمت مانگے گا اور قیمت چکانی پڑے گی، پھر اللہ معاف کر دے۔ کہا بیوی سے جا بھائی اپنے گھر چلی جا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ اور یاد رکھو گناہوں کی معافیاں کون دیتا ہے؟ فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول نے شروع میں کہا تھا چل بھی اٹھ جا، چلا جا، یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ اور کہا کہ ہلال بہت بوڑھے ہیں، ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں؟ یعنی حضرت ہلال جو تھے بوڑھے تھے، بیوی نے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے رخصت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ کتنی راتیں؟ 50 راتیں۔ یہ ٹرائل کس چیز کا چل رہا ہے؟ توبہ کا۔ 50 راتیں گزر گئی۔ فرماتے ہیں میں 50ویں رات کی صبح کو اپنے گھر میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز میں نے پڑھی۔ اس کا مطلب رات کو سوتا بھی۔ چنانچہ میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلا پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ با آواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا، سجدے میں گر پڑا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ کس نے اعلان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ اعلان کب کریں گے؟ جب جبریل آئے گا، جب وحی آئے گی۔ اور وحی کب آئے گی؟
جب اللہ آسمان سے حکم دے گا تو اللہ نے حکم دیا جبریل، اور جبریل وہی لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ عز و جل نے تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا، اور اسلم قبیلے کے ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز تھی۔ چنانچہ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی، تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے کہ میرے پاس دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرا لباس ہے، تو میرے لیے خوشخبری لے کر آیا، یہ لباس تیرا ہوا۔ اور میں نے لباس اس کو دے دیا، اور میں نے خود دو کپڑے عاریۃً لے کر ادھار لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبولیت کی، توبہ کی قبولیت کی مبارکباد دیتے، اور مجھ سے کہتے تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے گرد لوگ بھی جمع ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ حضرت کعب، طلحہ کی اس بات کو کبھی میں فراموش میں نہیں کر سکوں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اب آپ کی یہ نا جذباتی سی بڑی کیفیت ہے، اس کیفیت کو ذرا اس وقت جا کر نہ محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ 50 راتوں کے بعد اب اللہ کے رسول کے سامنے جائیں گے، اور اللہ کے رسول آج 50 راتوں کے بعد پہلی دفعہ مسکرا کے مجھے دیکھیں گے اور مجھ سے بات کریں گے۔ جذبات کیا ہوں گے، تاثرات کیا ہوں گے، اور پھر توبہ کی قبولیت کی الگ بشارت، آسمان سے قرآن نازل ہو گیا، اس کی الگ بشاشت اور خوشی اور تر و تازگی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے کہ یا اللہ کی طرف سے؟ یہ خوشخبری آپ دے رہے مجھے کہ آسمان والے اللہ نے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ خوشخبری میری طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب خوش ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اپنا حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے، اور میں نے یہ بھی کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی۔ یہ ساری خوشی، یہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا ہے؟